بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کلاس کی آج ہماری یہ نشست نمبر 74 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اس بحث کا ترجمہ پڑھیں گے جو بحث ہم نے گزشتہ 2 نشستوں کے اندر مکمل کی تھی، اور وہ ہے تغیر الحکم بتغیر العرف، کہ عرف کے بدلنے کی وجہ سے احکام کے اندر تبدیلی۔ تو اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ جہاں تک آخری نقطے کی بات ہے کہ کون سے احکام ہیں جو عرف کی وجہ سے بدلتے ہیں، تو چونکہ اس کا کچھ ترجمہ اور تلخیص ہم نے گزشتہ نشست میں کر لی تھی، اس کے ترجمے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ پہلے 2-3 نکات کی ہم جو ہے وہ ترجمہ کر لیں گے، جس سے وہ عنوانات مزید واضح ہو جائیں گے۔ وقت تکون علت الحکم، فرماتے ہیں کبھی کسی حکم کی علت جو ہے عرف پر مبنی ہوتی ہے، تو جب کبھی عرف بدلتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی سے فقہا نے یہ قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ العادت محکمۃ، کہ عادت جو ہے وہ فیصلہ کن چیز ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِنَّ مَبَاحِثَ الْعُرْف، فرماتے ہیں کہ فقہا نے عرف کے جو مباحث ذکر کیے وہ بکھری ہوئی ہے اور ان کو سمیٹنا مشکل ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر تمام باتوں کا خلاصہ ذکر کر دے، کیونکہ یہ ان اہم ترین ابواب میں سے جن کے جاننے کی مفتی کو اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم عرف کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ تعریف العرف، عرف کی تعریف، فرماتے ہیں عرف کا لفظ لغت میں معرفت سے ماخوذ ہے، اور یہ معروف عادت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امام نصفی نے المستصفیٰ میں اس کی تعریف یوں کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرف اور عادت وہ ہے جو عقلی قضایا کی روح سے دلوں میں ٹھہر جائے اور سلامتی والی طبیعت اس کو قبول کر لے۔ اور علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے اس کی تعریف جو ہے وہ یوں کی ہے کہ عادت ایسے کام کو کہتے ہیں جو بغیر کسی عقلی اور منطقی تعلق کے بار بار پیش آتی رہے۔ انواع العرف، عرف کی اقسام، فرماتے ہیں کہ پھر عرف جو ہے اگر یہ تمام لوگوں پھر اگر عرف جو ہے وہ لوگوں کی مخصوص گروہ یا کسی خاص شہر والوں تک محدود ہو تو اسے عرف خاص کہتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا فَإِنَّهُ يُسَمَّى عُرْفًا خَاصًا۔ اور اگر وہ تمام لوگوں یا تمام علاقوں تک جاری رہے اور وہاں اس پر عمل ہونے لگے تو اس کو عرف عام کہتے ہیں۔ اور عرف کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک عرف لفظی اور دوسری عرف عملی، اور عرف عملی کو تعامل بھی کہتے ہیں۔ دونوں اقسام کے کچھ احکامات ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عرف لفظی کو دیکھتے ہیں۔ عرف لفظی، عرف لفظی سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ یا کلام کو کسی ایسے مخصوص معنی میں استعمال کیا جائے جو کبھی اس کے لغوی معنی سے مختلف بھی ہوتا ہے، اور جب لغت اور عرف کے درمیان تعارض پیش آ جائے تو عرف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ فَإِنْ وَرَدَ نَصٌّ بِكَلِمَةٍ بِمَعْنَاهَا الْعُرْفِي، فرماتے ہیں اگر کسی نص میں کوئی کلمہ اپنے ایسے عرفی معنی میں وارد ہوا جو نص کے نزول کے وقت معروف تھا، تو اب حکم اسی معنی عرفی تک محدود رہے گا، لہٰذا اگر بعد میں جا کر اس لفظ کا عرفی معنی تبدیل ہو گیا تو نص اس کو شامل نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیہ اس نئے معنی عرفی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جو اس کے دور میں تبدیل ہو چکا ہے، تو ظاہر نص کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس فقیہ نے نص کے خلاف فتویٰ دیا، یا اس نے تو نص کو عرف کی بنا پر چھوڑ دیا، لیکن در حقیقت اس فقیہ نے نہ تو نص کو ترک کیا ہوتا ہے اور نہ ہی نص کے خلاف فتویٰ دیا ہوتا ہے، بلکہ اس نے صرف ایسی صورت کا حکم بیان کیا ہوتا ہے جس کو وہ نص شامل نہیں ہوتی۔ لم یکن النص تناولہ، اس کی مثال وہی ہے، رقبہ والی مثال ہے جو ہم نے خلاصے کے اندر دی تھی، اس کو ذرا دیکھیے۔ مثال فرماتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جو رقبہ کے متعلق حضرت جابر نے نبی کریم سے روایت کی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرقبہ لمن عرقبہ، رقبہ اسی کے لیے جس کو دے دیا گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل الرقبہ ولا العمرہ، کہ بھئی رقبہ اور عمرہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، بس جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی ہو تو وہ اسی کی ہوگی، اور جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی ہو تو وہ بھی اسی کی ہوگی۔ اور رقبہ اور عمرہ کی وضاحت ہم نے پہلے بھی کر دی تھی۔ رقبہ جو ہے یہ زمانے میں ہبہ کے خاص صورتی زمانہ جاہلیت میں عام تھی، اور اس میں جب کوئی شخص کسی کو گفٹ کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ یہ چیز تمہاری ہے لیکن جب تک تم زندہ ہو، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ چیز میری طرف مجھے واپس مل جائے گی، یہ رقبہ کا مطلب تھا۔ اور عمرہ جو ہے یہ بھی ہبہ کے ایک طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بھئی یہ چیز میں تجھے گفٹ کر رہا ہوں بطور عمرہ، تو زندگی بھر جو ہے دوسرے شخص فائدہ اٹھاتا رہتا تھا، اور موت کے بعد وہ چیز جو ہے وہ دینے والے کو، یا اگر وہ فوت ہو چکا ہو تو اس کے ورثاء کو واپس مل جاتی تھی۔ بہرحال یہ اس کا مفہوم ہے ترجمے سے ہٹ کر۔ وحاصلہ، اب جو ہے خلاصہ فرماتے ہیں کہ
اس کا اصل یہ ہے کہ جب کسی شخص نے دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ داری لک رقبہ، تو یہ ہبہ فوری طور پر مکمل ہو جائے گا اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جائے گا جسے ہبہ دیا گیا، بشرطے کہ ہبہ کی معروف شرائط پائی جاتی ہو۔ اس لیے جمہور فقہا کے نزدیک رقبہ اور عمرہ کی طرح ہے، لہٰذا یہ ہبہ درست ہوگا۔ امام ابو حنیفہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی رقبہ جو ہے وہ باطل ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ رقبہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اب ان هذا الكلام لا اثر له فتبقى دار مملوكه للمطلب وظاهر هذه الفتوى انها مخالفه للنص۔ فرماتے کہ امام ابو حنیفہ فرمایا کہ رقبہ باطل ہے اور اس کلام کا مطلب کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ گھر رقبہ دینے والے کی ملکیت میں ہی رہے گا۔ اب یہ امام صاحب کی رائے یا فتویٰ تھا۔ اب یہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولكن الحقیقہ کہ بظاہر تو یہ نص کے مخالف نظر آ رہا ہے، لیکن الحقیقہ ان الرقبہ التي ابتلعها کہ بظاہر تو یہ نص کے مخالف ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ رقبہ جسے امام صاحب نے باطل قرار دیا یہ اس رقبہ سے بالکل الگ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہبہ کے نافذ کیا تھا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رقبہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک فوری عمل میں آنے والا ہبہ ہے، صرف اس ایک اضافی شرط کے ساتھ کہ اگر موہوب لہو جو ہے وہ واہب سے پہلے مر گیا تو ہبہ میں دیا گیا گھر واہب کو واپس مل جائے گا۔ اس صورت میں واپسی کی شرط باطل ہے، لہذا ہبہ درست ہو جائے گا اور شرط جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ ہبہ تو شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ خود شرط باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی ہو تو وہ اسی کی ہو جائے گی۔ اما الرقبہ التي ابطلها امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ رقبہ جس کو امام صاحب نے باطل قرار دیا وہ الگ ہے، وہ ایسا ہبہ ہے جسے واہب کی موت کے ساتھ معلق کیا گیا ہو اور ہبہ کو تو تعلیق کو قبول نہیں کرتا، اس لیے امام صاحب نے اسے باطل قرار دیا۔ علامہ نرشا کشمیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رقبہ کا یہی عرف تھا اور شاید امام صاحب کے زمانے میں یہ تبدیل ہو گیا، اور جب کوئی چیز عرف پر مبنی ہو تو وہ اس کا حکم بھی یقینی طور پر عرف کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے گا۔ والحاصل ان معنی الرقبہ العرفی، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ رقبہ کے عرفی معنی امام ابو حنیفہ کے دور میں تبدیل ہو گئے تھے، تو انہوں نے جس پر باطل ہونے کا حکم لگایا نص اس صورت کو شامل ہی نہیں تھی، کیونکہ نص تو دوسرے معنی میں آئی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی بات چیت میں فرماتے وكذلك يعتبر العرف اللفظي في كلام الناس، اسی طرح لوگوں کی بات چیت میں بھی عرفی لفظی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عرف عام ہو تو اس سے ثابت شدہ حکم بھی تمام علاقوں کے لیے عام ہوگا، اور اگر عرف خاص ہو تو اس سے ثابت شدہ حکم بھی صرف ان علاقے تک محدود رہے گا جن میں وہ عرف چلتا ہے، اور عرف خاص سے تمام علاقوں میں کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ امام سرخسی رحمہ اللہ کی آگے جو ہے حضرت نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ والحاصل انه يعتبر في كل موضع عرف اهل ذلك الموضع، یہ وہی بات ہے کہ بھئی ہر علاقے کے اندر اس علاقے کے عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہرحال اس عبارت کے ترجمے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ وعلى هذا وقع تخريج كثير، اور اسی بنیاد پر اصول پر نکاح اور طلاق اور ایمان یعنی قسم وغیرہ کے بہت سے احکام کی تخریج کی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شوہر جو اپنی بیوی کو سرحت کی جسے الفاظ کہیں تو یہ اصل کے اعتبار سے کنایہ ہے، اس سے اس نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب بہت سے علاقوں میں عرف جاری ہوگا کہ لفظ صرف طلاق کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے اس کو طلاق میں کے معنی میں صریح قرار دیا اور اس سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں عرف نہ ہو تو اس لفظ کا اپنے اصل حکم پر برقرار رہے گا کہ بھئی یہ کنایہ ہے، لیکن چونکہ عرف اگر ہے تو پھر یہ صریح کے حکم میں ہو جائے گا۔ وکذالک قالوا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فقہاء نے لکھا ہے، فقہاء نے فرمایا ہے کہ بھئی جب کوئی شخص تحریف شدہ لفظ کے ذریعے عقد نکاح کر لے تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے تزویج کے بجائے تجویز کا لفظ بول دے، بعض فقہاء نے تو اس بات کا فتویٰ دیا تھا کہ اس لفظ سے نکاح نہیں ہوگا، اور ان کے فتویٰ کی بنیاد وہ بات تھی جو علامہ تفتزانی نے تلویح میں ذکر کی ہے کہ جب کوئی لفظ صحیح ارادے سے ادا نہ ہوا بلکہ اس میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی تو وہ لفظ نہ حقیقت ہوگا نہ مجاز، اور کوئی بلکہ ایسا لفظ غلط ہوگا، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن علامہ خسقفی رحمہ اللہ نے در المختار میں فرمایا اگر کوئی قوم متفقہ طور پر اس لفظ کو یوں ہی بولنے لگ جائے اور قصدن بھی یہ لفظ ان کے یہاں ایسے ہی ادا ہو تو یہ لفظ اس کی جدید وضع ہوگی اور یہ درست ہوگا۔ اس پر بہت سے متأخرین نے فتویٰ دیا ہے جیسے کہ علامہ ابن عابدین نے بھی، تو عرف کی بنیاد پر لفظ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہاں سے عرف عملی فرماتے ہیں، عرف عملی وہ ہے جسے کبھی تعامل اور عادت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بعض احکام کی تبدیلی میں مؤثر ہوتا ہے، لیکن شریعت میں ہر تعامل معتبر نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا خالف العرف والدلیل الشرعی، یہ وہی خلاصہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا 3 نکات کے اندر کہ جب عرف کسی شرعی دلیل کے خلاف ہو تو اگر یہ مخالفت مکمل طور پر ہے کہ اس طور پر کہ اس عرف سے ترک نس لازم آتا ہو تو اس عرف جو ہے اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کے یہاں بہت سی حرام اشیاء کا عرف ہے، سود، شراب نوشی، ریشم اور سونے کا پہننا اور دیگر ایسے ناجائز کام
قانون کا عرف بن جاتا ہے جس کی حرمت صراحتاً آئی. اور اگر عرف تمام وجوہ ہر اعتبار سے نص کے مخالف نہ ہو بلکہ اس طرح کی دلیل ہو کہ بھئی دلیل تو عام ہو اور عرف اس کے بعد افراد میں اس کا مخالف ہو یا دلیل ہی قیاس پر مبنی ہو, تو اسی صورت میں اگر عرف عام ہوگا تو اس کا اعتبار کیا جائے گا, کیونکہ عرف عام تخصیص کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جیسے کہ تحریر کے حوالے سے پہلے گزر چکا, اور ایسے عرف کی بنا پر قیاس کو بھی جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے. بہرحال اس کی مثال پھر وہی ہے کہ جیسے فقہاء نے تصریح کی ہے استثناء کے مسئلے میں, دخول حمام کے وغیرہ کے مسئلے میں کہ, اور اس طرح مشکیزے سے پانی پلانے وغیرہ کے مسئلے کے بارے میں, اور اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. والذی تحصل لی بعد صبر المسائل, فرماتے ہیں فقہاء نے جن مسائل کی بنیاد عرف پر عمل یہ کہ ان کو جانچنے کے بعد جو خلاصہ میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ انه لو ثبت ان حکم النص ورد بامر لا يتوقف على العرف, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نص کسی ایسے حکم کے بارے میں آئی ہے جو عرف پر موقوف ہی نہیں, تو اسی صورت میں عرف اور تعامل کی تبدیلی سے حکم میں کم یا زیادہ کسی طرح تبدیلی نہیں ہوگی. اس کی مثال وہ تمام محرمات ہے جو علامہ شامی نے ذکر کی ہے. مع ان التعامل كان جاريا في ذلك اچھا یہ تو وہی علامہ شامی نے ذکر کیا والتي نرد الناس بتحريمها, اور یہ کام جن کا اس زمانے میں نص کے خلاف تعامل اور رواج تھا پھر بھی نص ان کی حرمت کا حکم لے کر نازل ہوئی, تو جب نص نے ان کاموں کے باوجود مستقل تعامل کے حرام قرار دیا تو ثابت ہو گیا کہ نص کا حکم عرف پر مبنی نہیں تھا, اور وہ عرف جو نص کے خلاف جاری تھا شریعت نے اس کا پہلے اعتبار نہیں کیا. فلا سبيل الى اعتباره, لہذا اس کے اعتبار کا کوئی راستہ نہیں. فهذه المحرمات منصوصه محرمه للابد ولو جرى بها تعامل, یہ محرمات منصوصہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اگرچہ اس پر تعامل ہو جائے. ہاں البتہ انواع الاحکام التي تتغیر بالتعامل, وہ احکامات جو تعامل اور عرف عملی کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں, ان کی پھر آگے حضرت نے جو ہے وہ 6 اقسام ذکر کی ہے, اور ان 6 اقسام میں سے جو 6 بنیادی اقسام تھی اس کا ترجمہ اور تلخیص ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. اس کے تحت جو تفصیلات آتی ہیں تو اس کے ترجمے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اور کیونکہ اس کے تفصیل ہم نے مکمل طور پہ خلاصے کے اندر ذکر کر دی ہے, تو میرے خیال میں اس کے ترجمے کی خاص ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو عرف اور زمانے کی وجہ سے احکام کی تبدیلی کی جو تیسری صورت ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر بعد میں پڑھیں گے. ہم نے تغیر الحکم بتغیر العلہ والی بحث مکمل کر لی, اور اس کے بعد ہم تغیر الحکم بتغیر العرف کی بحث مکمل ہو گئی. 2 صورتیں مزید رہتی ہے یا 2 وجوہات, کہ تغیر الحکم بالضرورت والحاجہ, تغیر الحکم بالضرورت والحاجہ ایک ہی رہتی ہے تیسری, اور چوتھی ہے تغیر الحکم بسد الذرائع یا لسد الذرائع, چوتھی صورت ہے. تو تیسری اور چوتھی کو انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں کے اندر مکمل کر لیں گے.